ان کے دلوں میں صرف صحابہ کرام کا بغض نہیں ہے، اہل بیت کا بغض بھی ہے۔ یہ نام تو اہل بیت کا بہت لیتے ہیں، اہل بیت کے نام پر ان کی روٹیاں تو چلتی ہیں، لیکن اصل میں ان کے دل میں بغض اہل بیت ہے۔ جو صحابہ کا نہیں ہو سکتا وہ اہل بیت کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج بھی جو حضرت عثمان کے خلاف کھڑا ہے، ان پر اعتراضات کر رہا ہے اور سیدنا عثمان کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کو حق پہ کہہ رہا ہے، وہ بھی منافقین کے صف میں ہی ہے، مومن تو وہ ہو نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم نے گزشتہ چند ویڈیوز میں آپ کے سامنے مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت میں صحابہ کرام کی جماعت پر کیے جانے والے اکثر اعتراضات کی حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کیا اور ان کا جائزہ لیا، اور اب وہی کتاب ہمارے سامنے ہے خلافت و ملوکیت، کہ جس میں مودودی صاحب نے خصوصاً سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر بہت سے اعتراضات کیے کہ اگر ان اعتراضات کو سچ مان لیا جائے تو اس کی بنیاد پر ہمارا جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سے ایمان ہی اٹھ جائے گا، کہ جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان لے آؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ تو مودودی صاحب نے خلافت راشدہ کا یہ معیار پیش کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی خلافت راشدہ کے صحیح حقدار ہیں، یعنی ان کی خلافت جو ہے وہی خلافت راشدہ ہے۔ اور مودودی صاحب نے سیدنا عثمان کی خلافت کو خلافت راشدہ سے نکال دیا اور کہا کہ ان کے دور سے ملوکیت کی ابتدا ہو چکی تھی۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوۃ 30 سال تک رہے گی۔ تو ان 30 سالوں کو اگر شمار کیا جائے تو اس میں حضرت علی کی خلافت بھی شامل ہے، حضرت عثمان کی خلافت بھی شامل ہے، جس کو مودودی صاحب نے خلافت راشدہ میں شمار ہی نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہ بھی فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو خلفاء راشدین المہدیین میں سیدنا ابو بکر سے لے کر سیدنا علی تک کی خلافت ہے۔ اور اکثر محدثین نے، بلکہ جمہور محدثین نے خلافت راشدہ میں حضرت علی کی خلافت تک کو بھی شمار کیا۔ تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو بلولا آئے گی پھر۔ تو مودودی صاحب نے بڑی دیدہ دلیری سے یہ اعتراض کیا، لیکن وہ ملوکیت کی زد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے آئے۔ انہوں نے اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت راشدہ سے نکالنا چاہا، لیکن جانے انجانے میں یا شاید جان بوجھ کر مودودی صاحب حضرت علی کو بھی ملوکیت کی زد میں لے آئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں صرف صحابہ کرام کا بغض نہیں ہے، اہل بیت کا بغض بھی ہے۔ یہ نام تو اہل بیت کا بہت لیتے ہیں، اہل بیت کے نام پر ان کی روٹیاں تو چلتی ہیں، لیکن اصل میں ان کے دل میں بغض اہل بیت ہے۔ جو صحابہ کا نہیں ہو سکتا وہ اہل بیت کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اعتراض سیدنا عثمان پر کرتے ہوئے مودودی صاحب کہتے ہیں جی جن لوگوں نے حضرت عثمان کے متعلق شورش برپا کی تھی، انہوں نے فتنہ کھڑا کیا یا سیدنا عثمان کو اتارنا چاہا، وہ بالکل ٹھیک تھے، اور غلطی حضرت عثمان کی تھی۔ لکھتے ہیں جی غلطی تو پھر غلطی ہے، چاہے جس کی بھی ہو۔ تو اس کے برعکس تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فتنوں کے دور میں یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ھذا یومئذ علی الہدی، کہ سیدنا عثمان کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا۔ کس دن؟ جس دن فتنے ہوں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے کہ مودودی صاحب کو زیادہ علم تھا کہ حضرت عثمان کے متعلق فتنہ کھڑا کرنے والے لوگ بالکل حق پہ ہوں گے اور حضرت عثمان کی غلطی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ شخص ہدایت پر ہوگا، تم اس کے طریقے کی پیروی کرنا، تم اس کے پیچھے چلنا۔ علیکم بالامین و اصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس امین کے رستے پر رہنا، اس کے رستے کو لازم پکڑنا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ تم رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارہ کیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو یہ صحیح احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عثمان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں کہ جب اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، لوگ فتنوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حضرت عثمان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص ہدایت پر ہوگا اور یہ شخص حق پر ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خلافت والی قمیض اتروانا چاہیں گے، جو ان کے خلاف ہوں گے، وہ تو منافق لوگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔
تو آج بھی جو حضرت عثمان کے خلاف کھڑا ہے ان پر اعتراضات کر رہا ہے اور سیدنا عثمان کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کو حق پہ کہہ رہا ہے، وہ بھی منافقین کے صف میں ہی ہے، مومن تو وہ ہو نہیں سکتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ تو مودودی صاحب نے کتنی بے حیائی سے اور سینہ چوڑا کر کے حضرت عثمان کے متعلق وہ اعتراض کیے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی ملوکیت کی ابتدا اس وجہ سے ہو گئی کہ انہوں نے اقربا پروری کرنی شروع کر دی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دینے شروع کر دیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ سیدنا عثمان نے اپنے رشتہ داروں میں سے کن لوگوں کو عہدے دیے تھے، کون لوگ تھے جو پہلے خلفاء کے دور میں بنو امیہ میں سے گورنر چلے آ رہے تھے یا ان کے پاس کوئی ذمہ داریاں تھیں، یا حضرت عثمان نے کن لوگوں کو، نئے لوگوں کو مقرر کیا تھا عہدے کے لیے یا گورنری کے لیے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو وہ تو پہلے سے ہی حضرت ابوبکر کے دور سے چلے آ رہے تھے۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر کے دور سے تھے۔ ہاں البتہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو معزول بھی تو کیا تھا نا، سعید بن عاص کو مقرر کیا لیکن بعد میں ان کو بھی معزول کر دیا۔ ہاں ایک عبداللہ بن عامر تھے جن کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدہ دیا اور اس کو برقرار رکھا۔ تو یہ تو اہلیت کی بنا پر ہے نا، کہ اگر خلیفہ وقت کسی شخص میں کوئی اہلیت دیکھے، اگر وہ ذمہ داری کو اٹھانے کی سکت رکھتا ہو تو خلیفہ اس کو کوئی ذمہ داری دے دے، کوئی کسی عہدے سے نواز دے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنی اہلیت کی بنا پر اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرے اور لوگوں کو اس سے نفع پہنچائے۔ اور اگر یہی اعتراض حضرت عثمان پر جو کیا جاتا ہے، اسی کو دیکھا جائے کہ انہوں نے اقربا پروری کی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے دیے، تو پہلے تو یہ اعتراض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئے گا، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان سے بھی زیادہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے۔ حضرت عثمان نے تو مروان کو سیکٹری مقرر کیا جس پر اتنا اعتراض کیا جاتا ہے، تو حضرت علی نے تو قسم بن عباس کو، عبداللہ بن عباس کو، عبید اللہ بن عباس وغیرہ کو گورنری تک کے عہدے دے دیے تھے۔ ہم یہ بات نہیں کہتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اقربا پروری شروع کر دی اور انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کو عہدے دینے شروع کر دیے جس کی وجہ سے نظام خراب ہو گیا۔ ہم یہ اعتراض نہیں کر رہے، ہمارا موقف اہل سنہ والا موقف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلیت کی بنا پر اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے، تو یہ معیار حضرت عثمان کے متعلق رکھتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ جب حضرت عثمان نے چند لوگوں کی اہلیت کو دیکھا اور ان کو اگر عہدے دے دیے یا کوئی ذمہ داری دے دی، تو پھر ان پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ اگر اعتراض کرنا ہے تو سب سے پہلے اعتراض حضرت علی پر آئے گا، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان سے زیادہ اپنے خاندان کے لوگوں کو عہدے دیے تھے اور گورنری عطا کی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اہلیت کی بنا پر ہی کسی کو عہدہ دینا، کسی کو ذمہ داری دینا غلط بات ہے، تو پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عہدے دیے تھے، یعنی حضرت علی کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور دوسرے صحابہ کرام کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کی ذمہ داری دے کر بھیجا، تو کیا پھر وہ بھی غلط ہوں گے؟ پھر ایسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض آئے گا۔ اگر آپ نے یہی معیار رکھنا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے، تو پھر حضرت علی پر بھی اعتراض آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض آئے گا۔ تو ہمیں اس چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں حقائق سمجھ کر جینا چاہیے اور حقیقت کو جان کر سمجھ کر پھر اس کو آگے پھیلانا چاہیے، نہ کہ ہم صرف تاریخی روایات کو صرف اس لیے آگے بیان کر دیں کہ اس میں صحابہ کرام کی تنقیص ہے، اور بس چند دلوں کی تسکین کے لیے یا چند لوگوں کے سکون کے لیے ہم صحابہ کرام کی ذات اعلیٰ پر یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تقدس کو پامال کرتے پھریں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن مجید میں ان سے جنتوں کے وعدے کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے ہی حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ کی تفسیر محدثین نے کی ہے کہ اس سے مراد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے وعدے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کر لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور اگر کوئی چھوٹی موٹی ان کی کوئی لغزش تھی بھی تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ وضاحت کر دی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر لیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، میں نے ان سے درگزر کر لیا ہے، تو ہمیں کس ذات نے اور کس شخص نے یہ حق دیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں زبان درازی کرتے پھریں، ہم ان کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔